تخیل پاکستان ایک وکیل نے دیا علامہ اقبال، تکمیل پاکستان ایک وکیل نے کی قائد اعظم محمد علی جناح نے، آئین پاکستان ایک وکیل نے دیا 1973 کا شہید ذوالفقار علی بھٹو، بیرسٹر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے۔ اور پھر جب ہم نے ایک تحریک چلائی تھی، جب وہ مکے دکھانے والے مشرف نے ہمارے چیف جسٹس کو معزول کر کے اور جو مارشل لاء لگایا تھا، وہ 18 سال تقریباً قبل، اس میں بھی وکلاء نے نہ صرف عدلیہ بچاؤ تحریک چلائی تھی، بلکہ ہم نے وہ مکے دکھانے والے ڈکٹیٹر کو خش و خاصاک کی طرح بہا کر اس کو نہ صرف نکالا بلکہ وہ زندہ دوبارہ پاکستان میں واپس نہ آ پایا۔ اور یہ ہے وکلاء کی طاقت۔ آج پھر دھرتی ماں ہمیں پکار رہی ہے، آج پھر حالات اسی نہج پر آئے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو بھی بچانا ہے اور اپنے آئین کو بھی بچانا ہے۔ اور یہ ہمیشہ کالا کوٹ کی یکجہتی اور یگانگت سے ہوا ہے۔ آج میں کوئی ایسا اختلافی بات نہیں کروں گا جس سے یہ شائبہ بھی ملے کہ میں کسی پارٹی کے عہدیدار ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں ایک محب وطن پاکستانی جس کا دل خون کے آنسو روتا ہے، جس نہج پر آ کر ہمیں اس دھرتی ماں کو جہاں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے، آج ہر محب وطن پاکستانی اشک بار ہے۔ آج 1 کروڑ پاکستانی جو باہر ہے وہ متجسس ہے، وہ متمنی ہے، وہ ملتمس ہے، وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ خدا را آؤ گے بڑھو اس ملک کو بچاؤ۔ ہر پاکستانی میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایسے فکری اس میں الجھاؤ میں الجھا دیا گیا ہے، ایک ایسی ڈویسونیس قائم کر دی گئی ہے ہماری سوسائٹی کے ہر طبقے میں، بدقسمتی سے کر دی گئی ہے کہ یہ سامراجی قوتوں کا تو یہ انداز تھا کہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور انہوں نے یہاں آ کر وہ فکری انتشار پیدا کیا، وہ طبقاتی جو ہے کشمکش پیدا کی، اور اس کا ہم نے شاخسانہ ضیاء الحق کے بھی اس دور میں دیکھا جو ڈویسو تھا سوسائٹی کا۔ اس نے نیشنل، اس میں قومیت کو ختم کر کے اس نے صوبائیت کو جنم دیا، اس نے تعصبیت کو جنم دیا، اس نے مذہبی منافرت کو جنم دیا، اس نے فرقہ واریت کو جنم دیا، اور وہ آج ایک تناور درخت کی طرح ہمارے سوسائٹی میں ایسے سرایت کر گئے ہیں کہ ہمیں گلی گلی جو ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے متحارب کر دیا ہے۔ اور یہی ہے چیز جو ہماری قومی یگانگت کو، قومی یکجہتی کو مجروح کر رہی ہے۔ اور یہ کیوں ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر عدلیہ کو اور وکلاء کو لڑاؤ گے تو نظام عدل کمزور ہوگا۔ عدلیہ کالے کوٹ کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہماری قانونی جہاں تک جد و جہد ہے اس میں آپ دیکھ لیں، جہاں وکیل کی جان اور خون اور پسینہ لگتا ہے وہیں اچھا ایک فیصلہ آتا ہے ججز کی جانب سے، اور جہاں دلیری سے وکلاء ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہاں طاغوتی قوتوں کو بھی جرأت نہیں ہوتی ہے کہ وہ جوڈیشری پر حملہ کر سکیں، اور ہمیشہ یہ لڑاتے ہیں اور یہ فرقہ یعنی تفرقے کرتے ہیں وکلاء اور بار کے درمیان، اور ڈویسونیس ہوتی ہے۔ وکلاء کے اپنے اندر بھی ایک ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کی جاتی ہے تاکہ یہ جو ہے اس ڈکٹیٹوریل جو ہے فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ، فسطائیت کو جو ہے یہ جنم دے۔ خاکم بدہن ہم نے آدھا پاکستان توڑوا لیا جب اپنے آئین پر عملداری سے یا جمہور پر عملداری سے یا آئین کے مینڈیٹ پر یا عوام کے جو ہے فیصلوں کو ماننے سے انکار کر دیا، ہم نے آدھا پاکستان توڑ دیا، اقتدار نہ دیا۔ بس کر دیں، اب بس کر دیں، بہت ہو لیا۔ اب پھر ایک نہج پر ہے، ہم ایسی نہج پر آئے ہیں۔ یہ کیا جو آج کی قرارداد ہے، مجھے بتائیں کہ کبھی بختر بند گاڑیاں ہائی کورٹ کی پریمیسز میں آ سکتی ہیں؟ کبھی کالے کوٹ کی تکریم اور تعظیم کو اس طرح سے تار تار کر کے مجروح کیا جا سکتا ہے جو کیا گیا ہے یہاں؟ کیا دہشت گردی کے دفعات کے تحت وکلاء کے خلاف مقدمات قائم کیے جا سکتے ہیں یا کوئی کر سکتا ہے؟ کسی کی جرت ہے؟
یہ بار کو متحد ہونا پڑے گا. یہ بار صرف بار کا یہ سروائیول کا مسئلہ نہیں ہے. یہ نظام عدل اس وقت زنجیروں میں جکڑ دی گئی ہے. یہ 6 ججز نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چٹھی لکھی ہے اسی سے نہیں صرف شاخسانہ، اگرچہ اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی گئی. اور میں حیرت ہوتی ہے کہ ایک پرائم منسٹر اور چیف جسٹس کیسے مل سکتے ہیں جبکہ ہمارے پاس نظیر موجود ہے. ہمارا پہلا چیف جسٹس جو یہاں سرکٹ پر آئے تھے وہ لیاقت علی خان یہاں تشریف لائے اور انہوں نے استدعا کی کہ وہ چیف جسٹس سے ملاقات کے متمنی ہیں، ملنا چاہتے ہیں. اور آپ کو علم ہے، آپ کے علم میں ہے کہ یہاں چیف جسٹس کے سیکرٹری نے جواب دیا کہ چیف جسٹس صاحب یہاں سرکٹ پر آئے ہوئے ہیں، وفاق کے مقدمات اور وفاق کے خلاف مقدمات یہاں لگے ہوئے ہیں ان کی عدالت میں. وہ آپ سے ملاقات کرنے سے معذرت خواہ ہیں کیونکہ وہ یہ شائبہ نہیں دینا چاہتے کہ کوئی فیصلہ متاثر ہوا ہے، کسی شہری کے حقوق پر متاثر ہوا ہے وہ فیصلہ. یہ ہماری گولڈن سنہری روایات ہے اس سپریم کورٹ کی. اس وقت فیڈرل کورٹ ہوا کرتی تھی. یہ ہے ہماری جو ابتدا ہے. اور یہاں ہم چیف ایگزیکٹو جس کے خلاف شکایت کی ہے ان 6 ججز نے شکایت کی ہے، ہم اس چیف ایگزیکٹو کو ہمارے چیف جسٹس صاحب ملاقات کر رہے ہیں، مل رہے ہیں. اور پھر ایک جو ہے انڈر دا جوڈیشل کمیشن انکوائری ایکٹ 1970 ایک جو ہے کمیشن بنا دی جاتی ہے ریٹائرڈ سابقہ چیف جسٹس کی. یہ تو بھلا اس کا جو ہے گیلانی صاحب ہے، اس نے کہا کہ بھائی یہ تو اس معاملے میں آتا ہی نہیں ہے، کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے احاطے میں آتا ہی نہیں ہے، یہ تو جوڈیشری کا مسئلہ ہے. جوڈیشری کہہ رہی ہے کہ ہم پر جو ہے ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے، ہم منصفانہ آزادانہ فیصلے نہیں کر سک رہے ہیں، ہمارے کار سرکار میں مداخلت کی جا رہی ہے، اس لیے اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل دیکھے. اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کیا اسی کو یعنی جس اتار کے اسی کے لونڈے کو ہم نے جو ہے جس کے خلاف شکایت ہے اسی کو چیف جسٹس بلا کے چیف ایگزیکٹو کو بلا کے کہہ رہا ہے کہ تم کمیشن بنا دو. کمال نہیں ہے یہ اس ملک میں؟ یہ انصاف کا کیا یہ معیار ہوگا؟ باہر کے پھر جب سپریم کورٹ کا اپنا انٹرنل پریشر پڑا اور جب تصدق جیلانی صاحب نے انکار کر دیا تو پھر سپریم کورٹ میں معاملہ ٹیک اپ کیا گیا. اور پھر بھی آپ دیکھیں کہ آدھا گھنٹہ کیا ہوتا رہا، وہ آپ کے سامنے ہے سارا، میں دہرانا نہیں چاہتا. پھر دبنگ ججوں نے وہیں سپریم کورٹ کے اندر سے انہوں نے کہا یہ کیا مذاق ہو رہا ہے، اور نوک جھونک ہوتی ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی سائڈ لیتے ہیں، جسٹس اثر من اللہ صاحب بھی لیتے ہیں، جسٹس ایک فیمیل جو جج بیٹھی ہوئی ہیں مسرت ہلالی صاحبہ بھی لیتی ہیں. اور پھر ججز سارے جو ہے وہ جب پڑھ جاتے ہیں ایک قسم کے چیف جسٹس صاحب کو تو پھر وہ اس کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں اور رپورٹیں منگواتے ہیں سارے سارے ججز سے، سارے ہائی کورٹ یعنی ملک کے ساری ہائی کورٹ سے. اور سارے ملک کے ہائی کورٹس کے سپیریئر ججز نے کیا لکھ کے بھیجا ہے؟ انہوں نے تائید کی ہے کہ ہمارے بھی انصاف کے ایوانوں میں گھس بیٹھیے، اس انداز سے ہمیں مداخلت کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی جو ہے خوف آتا ہے کہ ہم عدالت میں منصفانہ آزادانہ انصاف نہیں کر رہے. ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ کی یہاں بھی مداخلت ہے. اور پشاور ہائی کورٹ کے نے تو اس حد تک لکھا کہ جب ہم نہیں مانتے تو اکراس دا بارڈر ہمیں دہشت گردوں سے دھمکی دی جاتی ہے، ہماری جان اور ہمارے بچوں کو دھمکی دی جاتی ہے کہ ان کا یہ حشر ہوگا. اب اندازہ کریں ایسے میں جب نظام عدل کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہو تو کالا کوٹ پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیا عدالتوں پہ کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ کیا ہم خاموش تماشائی بن کے اس غلامی کے طوق کو، اس آئین کے انحطاط کو، اس آئین کی اینہیلیشن کو کیا ہم خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہیں گے؟ تو پھر اس کالے کوٹ پہننے کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. معاف کیجیے گا، اگر رول آف لا نہیں ہے، اگر آئین کی پاسداری عملداری نہیں ہے
تو پھر ہمارا وجود جو ہے ہمیں کالا کوٹ اتار دینا چاہیے. پھر غلامی کے توق میں خاکی ٹوپی والا ہو حکمرانی آپ پر کرے، پھر معاف کیجئے گا، پھر بات کریں انسانی حقوق کی، مت بات کریں بنیادی حقوق کی، مت بات کریں آئینی حقوق کی، پھر کسی چیز کی آپ مت بات کریں، پھر غلامی ہمارا مقدر ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں آپ کو پھر ایک چیلنج آیا ہے، اور کالے کوٹ نے پھر جس طرح ہم نے پہلی تقریم کی تھی، اور پہلے سر میرا خون سے، آپ کو پتہ ہی ہے مال روڈ کے آج بھی وہاں دیکھیں گے تو مال روڈ کی آج بھی خون کا وہاں آپ کو نظر آئے گا. اس لیے نظر نہیں آئے گا کہ فزیکلی نظر آئے گا، بلکہ آپ کا تخیل میں پیچھے چلے جائیں. اس وقت بھی یہی ہمارے نظام عدل کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا تھا. لیکن اس وقت کس طرح کیوں ہم کامیاب ہوئے تھے؟ کیونکہ ہم ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ گئے تھے. یونٹی ہماری تھی. خدا را یہ اپنے فروئی ہم اپنے اختلافات ختم کریں اگر ہیں بھی، اور ایک گریٹر نیشنل کاز کے لیے. یہ ملک کا مسئلہ ہے. اگر عمرانی معاہدہ آج ہے پاکستان کو جوڑے ہوئے تو مت توڑیں اسے. جب نظام عدل کو آپ حملہ کر کے زیر نگیں کر کے زنجیروں میں جکڑتے ہو، لوگوں کو انصاف نہیں دیتے ہو، بنیادی حقوق نہیں ملتے ہیں، آپ پارٹیاں بناتے ہو، آپ پارٹیاں توڑتے ہو، آپ اس طرح سے جو ہے جب حرکتیں کرتے ہو تو آپ آئین کو ایبروگیٹ کر رہے ہو. کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ عام جرم ہے. یہ آئین سے کھلواڑ ہے، اور آئین سے کھلواڑ آرٹیکل 6 میں آتا ہے. آئین سے کھلواڑ آرٹیکل 6 میں آتا ہے. جس نے بھی یہ حرکتیں کی ہیں، جو ایک پلر آف دا اسٹیٹ کو منہدم کر رہا ہے، جوڈیشری کو، جس کا ہم حصہ ہیں. ہمارے بغیر جوڈیشری وی آر ٹو ویلز آف دا سیم چیریٹ. سو اگر آئین کا انحطاط، اگر عدلیہ کا انحطاط، اگر نظام عدل کا انحطاط ہوتا ہے اور اس پر کوئی غاصب اور قبضہ کرتا ہے تو یہ آئین کی ایبروگیشن ہے، یہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے.